اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بس آپ نے ریکویسٹ ہے کہ آنے ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹس بھی لازمی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہم نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ ہے، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، باوجود تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنے یقینی ہیں کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ تفسیر ہے، یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ اوپر ہم نے گہوارے کے واقعے کا جو حوالہ دیا ہے، اس پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے لیے مسیح علیہ السلام کی نبوت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ پھر جو روشن نشانیاں انہوں نے حضرت موصوف سے مشاہدہ کی، جن کا ذکر سورۃ آل عمران کی رکوع 5 میں گزر چکا ہے، ان کے بعد تو یہ معاملہ بالکل ہی غیر مشتبہ ہو چکا تھا کہ آپ جناب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ایسی غلط فہمی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اس جرم کا ارتکاب اس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے رائے ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی شخص کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے اسے قتل کر دے، مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز اعتبار ہوتے ہی کچھ عجیب ہیں، اور وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کی برائیوں پر انہیں ٹوکے اور ناجائز کاموں سے ان کو روکے۔ ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ بد کردار قوموں میں قید اور قتل کی سزائیں پاتے ہی رہے ہیں۔ تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا۔ عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا۔ اس نے یہودیوں سے پوچھا، یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہاں ذکر علیہ السلام نبی کو ہم نے قتل کیا تھا، وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا، آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا۔ بائبل میں یرمیہ نبی کے متعلق لکھا ہے کہ جب نبی بنی اسرائیل کی بداخلاقیاں حد سے گزر گئی تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا کہ ان اعمال کی پاداش میں خدا تم کو دوسری قوموں سے پامال کرا دے گا۔ تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص کسدیوں کلدانیوں سے ملا ہوا ہے اور قوم کا غدار ہے۔ اس الزام میں ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعہ صلیب سے 2-2.5 سال پہلے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آ چکا تھا۔ یہودی بالعموم ان کو نبی جانتے تھے اور کم سے کم تو مانتے ہی تھے کہ وہ ان کی قوم کے صالح ترین لوگوں میں سے ہیں، مگر جب انہوں نے ہیرودیلیس والی ریاست یہودیہ کے دربار کی برائیوں پر تنقید کی تو اسے برداشت نہ کیا گیا۔ پہلے جیل بھیجے گئے، پھر ولی ریاست کے مشوقہ کے مطالبے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نظام میں مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے بعد سینے پر ہاتھ مار کر کہا، ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ یہ آیات تصریح کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ قرآن اور بائبل کے بیانات کا متقابل مطالعہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً پیلاطس کی عدالت میں تو پیشی آپ ہی علیہ السلام کی ہوئی تھی، مگر جب وہ سزائے موت کا فیصلہ سنا چکا اور جب یہودی نے مسیح علیہ السلام جیسے پاک نفس انسان کے مقابلے میں ایک ڈاکو کی جان کو زیادہ قیمتی ٹھہرا کر اپنی حق دشمنی باطل پسندی پر آخری مہر بھی لگا دی، تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت آپ جناب کو اٹھا لیا
بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ آپ علیہ السلام کی ذات مقدس نہ تھی بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا۔ تاہم ان کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو انہوں نے کانٹوں کا تاج بنایا، جس کے منہ پر تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ صلیب پر چڑھایا، اس کو وہ عیسیٰ بن مریم ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرح ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، کیونکہ اس باب میں کوئی یقینی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ اس لیے مجرود قیاس و گمان افواہوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شبہ کی نوعیت کیا تھی جس کی بنا پر یہودی یہ سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دی۔ درعاں حالانکہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ رسولۃ نساء کی حاشیہ نمبر 194 اختلاف کرنے والوں سے مراد عیسائی ہیں۔ ان میں مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر کوئی ایک متفق عالیہ قول نہیں ہے، بلکہ 20 اقوال ہیں جن کی کثرت خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ ہی رہی۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ مسیح علیہ السلام نہ تھا، بلکہ مسیح علیہ السلام کی شکل میں کوئی اور تھا یا ان کا حواری تھا، جیسے یہودیوں اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، جسے ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، اور مسیح علیہ السلام وہی کسی جگہ کھڑے ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح علیہ السلام کو ہی گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتار جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر وہ جی اٹھے اور کم بیش 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور باتیں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح علیہ السلام کے جسم انسانی پر واقع ہوئی، وہ دفن ہوا، مگر الواحیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ان میں مشہور نہ ہوتی۔ کہ یہ حقیقت ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ دوستوں کہ آپ نے دیکھا یہودی قوم کیسی ہے، اتنی بذات قوم ہے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا، ان پہ تشدد کیا، اور پھر انہیں پتہ ہونے کے باوجود کہ اللہ کے نبی ہیں، سارا کچھ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا فخر کیا اس بات پہ۔ تو یہ بہت بری اور بذات قوم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اب بھی کچھ ملک ہیں جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے مسلم ممالک ہیں جو ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں ہمیں لڑوانے کی اس میں پڑے ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے نبی کو مانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ ہمارا نبی ہے اس کو قتل کر دے، آپ سوچ سکتے ہیں وہ قوم کس حد تک شیطانیت پہ کر سکتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ یہودی تھے جنہوں نے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ ان میں ایک بندہ تھا پولزم کے نام سے، تو عیسائی مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے ان میں ہی غلط فہمیاں پیدا کر کے یہ سارے معاملے کھڑے کروا دیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہی یہودی تھا ابن سبا، جس نے جو چلتا آیا، جب وسلم کو یہ مانتے نہیں تھے یہودی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، انہوں نے فسادات پیدا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کروایا، شہادت کروائی، اس کے بننے کے بعد یہ فتنے وغیرہ شروع ہوئے۔ تو یہ ابن سبا تھا جس نے سارا کام کھڑا کیا جو آج تک معاملات ہمارے جو چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے، جو ترجمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی روش پہ چلنے والا نہ بنائے، ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے، ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرے۔ جیسے حالات آج کل ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری جڑوں تک پہنچا دی ہیں وہ چیزیں، اور ہم اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں۔ شیعہ سنی فسادات ہیں، تفرقے ہیں، سب اسی وجہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے، ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔